السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ wherever you are. نئی مشتاق ہے اور آج میں بہت آنرڈ اور بلیسڈ ہوں کہ میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کے ساتھ ہوں. ان سے ایک تعلق محبت بڑا پرانا ہے, مگر درمیان میں بھی اپنی مصروفیت میں کہیں غائب ہو گیا, یہ بھی کہیں نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو بڑے عرصے بعد پھر دوبارہ ملاقات کا سبب بنا ہے اور آج میں ان کے آفس میں ہوں. میں بحریہ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں اور میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب ادھر آیا ہوں اور بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے ماشاء اللہ. اور اس وقت ڈاکٹر صاحب اقبال چیئر کو ہیڈ کر رہے ہیں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی وتھ فرینڈ سیریز ہے اور میں اپنے دوست احباب سے سیکھنے کے بہانے میں نے کہا چلیں ان سے انٹرویو کر لیا کروں. میں تو سیکھتا ہی ہوں, تو جو میں سیکھ رہا ہوں وہ دوسری نوجوان نسل تک بھی پہنچ جائے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی دل مچلتا ہے تو پھر دوبارہ وہی ویڈیو لگا کے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو فارمیٹ اس کا یہی ہوگا کہ ایک کنورسیشنل سٹائل میں ڈاکٹر صاحب نے چائے بھی منگوائی ہے, ساتھ میں سموسے بھی, وہ آئیں گے تو ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, گپ شپ بھی لگائیں گے. اس سے پہلے کہ اچھا ان سے میرا چونکہ تعلق محبت بھی ہے تو اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلا سوال تو دل لگی والا کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ آج موسم بھی اچھا ہے, بارش بھی ہے, بادل بھی ہیں اور بڑا اچھا ٹھنڈا سا بیلنس. میں کہہ رہا تھا آج موسم بھی اچھا ہے, بارش بھی ہے, بادل بھی ہیں. آپ کی یونیورسٹی کے اندر آیا ہوں, باہر سے تو نہیں پتہ چلتا, عام طور پہ گزر جاتے ہیں, مگر اندر آیا ہوں تو اس کی کنسٹرکشن اور صفائی اور ہر چیز دیکھ کے بڑا اچھا لگا. اور فروری کا مہینہ بھی ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا, میں نے کہا میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے. آپ سے جب بھی ملے آپ ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, ہینڈسم, اسمارٹ, نہ عمر آپ کی بڑھتی ہے نہ گھٹتی, ادھر کے ادھر ہی ہے. تو میں نے سوچا میں اپنے لیے تو پوچھوں نا پہلے کہ آپ کی یہ ہینڈسم اور اسمارٹ رہنے کے پیچھے راز کیا ہے, پھر ہم آتے ہیں باقی باتوں کی. میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو ایک مشہور جملہ ہے کہ حسن جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے, تو آپ کے حسن نظر کا یہ کمال ہے کہ ہمیں اس حال میں دیکھ کر کہ سر پہ برف جم چکی ہے, جو ہے وہ تاریخ نے بہت سارے نقوش چہرے پہ لکھ دیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لیکن ابھی تک آپ کو ابھی وہی جوانی نظر آ رہی ہے. نہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز میں بھی جوانی ہے, وہی پیشن ہے. تو اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو جوانی کا تعلق ہے حقیقت میں یہ ایک اندرونی دنیا کا موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, میرا خیال ہے کوئی 75 برس تو ہوں گے میرا خیال ہے, لیکن بڑے ایکٹیو وہ, اور جب وہ ہمارے سامنے آئے تو باتوں باتوں میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ سر آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے کہ 45 سال. پھر کہا کہ میں ہمیشہ 45 سال کا ہی رہوں گا. کہ 45 سال وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے جب ہمتیں اور امیدیں اور توانائیاں بھرپور ہوتی ہیں. تو جب تک آدمی کشمکش میں اور سرگرمیوں میں مست ہے اور پوری توانائی کے ساتھ مصروف ہے تو چاہے 85 برس کا بھی ہو جائے, اس نے اندر سے جوانی رہنا ہے. میں نے دیکھا ایجنگ پروسیس کا تعلق جو ہے نا وہ مینٹل کیفیات کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ آدمی جس کا پڑھنے لکھنے ادب سے تعلق ہو, وہ عمر کے جس بھی حصے میں ہو وہ بوڑھا نہیں لگتا. بالوں کی سفیدی تو پاکستان میں ویسے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, کمزوری کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال میں نے کسی اندیکھے محبوب کے بارے میں یہ کہا کہ تیری دنیا کے تو موسم ہے بدلنے والے, اپنا بس ایک ہی موسم ہے جو برسات کا ہے. ماشاءاللہ تو اس کیفیت میں ہم رہتے ہیں, تو برسات والی کیفیت میں ماشاءاللہ. یہ آپ نے ان کا اندازہ لگا لی ہوگا, بڑی اچھی خوش مزاجی طبیعت ہے ان کی. اور اب ہم کرتے ہیں وہی, میں بیک اینڈ پہ چلا جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب پہ کیمرہ فوکس کرتے ہیں تاکہ آپ ڈاکٹر صاحب کے آپ کو ویو ایسا ملے جس میں آپ فوکسڈ ہو کے جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ سیکھیں اور اس کو لائف میں بھی اپلائی کریں, اور ان کے جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں, کام کے مختلف پہلو ہیں, ان سے بھی ہم مستفیض ہوں. تو ہم آپ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں جناب. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا پہلے تو کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے تعلق ہے اور یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے ہے, تھوڑا سا چاہ کے بہت سارے ایسے بھی ہیں میرے جیسے جن کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہے بٹ بنیادی باتیں نہیں پتہ ان کو. نہیں بھائی, بنیادی تعلق جو ہے نا وہ آدمی کہاں کا ذکر کرے اور کہاں کا ذکر نہ کرے,
میں اقبال سے محبت رکھتا ہوں اور واقعی محبت رکھتا ہوں، صرف دعویٰ نہیں ہے اور ایک سرکاری بیان نہیں ہے۔ تو اقبال نے اپنا تعارف جو کروایا وہی مجھے اپنا بھی تعارف لگتا ہے کہ اچھا ہے کہ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی ہے نہ ساسان و سمرقند۔ تو اس اعتبار سے ساری دنیا کو اپنا ہی وطن مانتے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے اسے یاد رکھتا ہے۔ اور عربی ادب کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، ابو تمام ان کا نام تھا، تو انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہوی، اپنے دل کی چاہت کو جہاں بھی تمہارا دل چاہے گھماتے پھرو۔ اور لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو جنم بھومی ہے اس کو کبھی بھولتا نہیں۔ ایسے مَلْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، پہلا جو محبوب ہے اس کی محبت پائیدار اور سدا بہار ہوتی ہے، وہ اس کی یادوں میں رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہے تو پوری دنیا ہی ہمارا وطن، کیونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب المشرقین اور رب المغربین ہے۔ تو ہم اس تصور میں قیدی نہیں بنے کبھی بھی کہ جغرافیائی حدود جو سیاستدان بناتے رہتے ہیں اور جو عسکری قوتیں بناتی رہتی ہیں یہ نہ جانے کب بدل جائیں، لیکن وہ جو اپنی پیدائش اور اس حوالے سے ہے دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے جس کو آدمی اپنا ایک تعارف کا ذریعہ بناتا ہے۔ میری پیدائش سندھ کی ہے، اندرون سندھ، مورو ڈسٹرکٹ، نواب شاہ اس وقت ہوا کرتا تھا، سنا ہے کہ اب یہ بھی ضلع بن چکا ہے، اللہ عالم۔ تو صحرا نشینی جو ہے اس کو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، وہاں پر زمینیں آباد کی، پھر حالات تبدیل ہوئے، پھر لاہور آ گئے، اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہے، اور تعلیم کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں پہنچے، وہاں سے عربی ادب میں پہلا ایم اے کیا، پھر اس کے بعد سوڈان چلے گئے۔ شاید صحرا سے کوئی خاص دلچسپی یا فطرت کا حصہ تھی، تو اس وہ جو کہا جاتا ہے کہ گھر میں تھا دشت نوردی کا خیال، دشت میں پہنچے تو گھر یاد آیا والی کیفیت۔ تو صحرا، وہاں پر بھی صحرا اعظم جانتے ہیں سبھی لوگ کہ سوڈان جو ہے دنیا کا سب سے بڑے صحرا کے اندر واقع ہے۔ تو وہاں سے میں نے ایم فل کیا اور ایجوکیشنل سائیکالوجی اور عربی ادب، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی تعلیم جو دوسرے افراد کے لیے نان اسپیکر جو ہیں ان کے لیے، اور پھر مصر میں بھی کچھ وقت گزارا، پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں پی ایچ ڈی میں نے اقبال اور صوفی ادب پر میں نے کیا، عربی ادب کے ساتھ ایک موازنہ۔ تو اس وجہ سے بس عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی۔ یعنی آپ کا جو، میں یوں کہوں اگر کہ آپ کا جو ویژول ٹریول ہے، یعنی آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس میں صحرا بھی شامل ہے، آپ کی تعلیم میں پھر عربی ادب، صوفیزم بھی ہے، اقبال بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کو تخیل کی دنیا میں امیجنیشن ہو گیا اور روحانیت ہو گیا، کہتے ہیں نا ایک ایسی دنیا کا مسافر بنا دیا جہاں پہ بہت کم لوگ جن کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ دنیا ایسی خوبصورت اور اتنی وسیع ہے کہ اس کا سفر جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہر لمحے ایک نیا منظرنامہ اور ایک نیا سفر اور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا جو میں نے دیکھا، تو وہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو وہ یہ ہے کہ ایک دریا پار کر کے بندہ سمجھتا ہے کہ میں اب ساحل پہ آ گیا ہوں، تو سامنے ایک اور دریا موجود ہوتا ہے جسے پار کرنا ہوتا ہے۔
بس اس کے لیے ہمت اور صلاحیت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اچھے لوگوں کا ساتھ. یہ جو اچھے لوگوں کا ساتھ میں نے بطور خاص ذکر کیا، وہ انسانی دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ باقی تمام چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. مکان ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دولت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایسے ہی بالکل ایسے ہی گھر گاڑیاں سب چھوڑ جاتی ہیں. لیکن اچھے لوگ نہ بھی موجود ہوں تب بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے، ان سے کی جانے والی باتیں، ان سے سیکھی ہوئی بہت ساری عادات، تو وہ انسان کو قدم قدم پر سہارا فراہم کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی، تپتی دھوپ میں سایہ بن جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو بس اچھے لوگوں کا ساتھ چلتا رہا تو ابھی تک زندگی میں الحمدللہ سفر جاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا مجھے یہ بتائیے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو علم کی دنیا سے وابستہ ہیں، تو چونکہ پڑھنے کا لکھنے کا زیادہ کام ہوتا ہے تو زیادہ دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، زبان ایکٹیو نہیں ہوتی انلیس کہ وہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہوں. مگر آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا انداز بیان آپ کے قلم کی طرح، آپ کی کتابوں کی طرح وہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. تو آپ فرما رہے تھے کہ ریڈیو سے بھی وابستہ رہے ہیں، تو آواز کے اندر یہ جو اللہ پاک نے آپ کو یہ خوبصورتی عطا کی ہے، ردم کی، ترنم کی اور تلفظ کی، یہ آپ نے اس میں محنت بھی کی ہے یا کسی کے دیکھیے اس میں نا 2-3 چیزیں کار فرما ہوئیں. جی اور ان کا ذکر اس وجہ سے بہتر ہوگا کہ جو سننے والے ہیں ان میں ممکن ہے کچھ نوجوان، میں انہی کے لیے پوچھ رہا ہوں تربیت کے پانے سے ان کے لیے بھی مفید ہو سکتی. جی بالکل. اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہر جگہ ہی شامل حال رہا. جی بالکل. تو سب سے پہلے تو خود اپنے گھر کے اندر جو والدین کا ماحول میسر تھا، اس میں زبان کو بہتر بنانے کا ایک انہوں نے، جسے آپ کہتے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق. جی والد صاحب ایک اچھے عالم آدمی تھے، ماشاءاللہ. فارسی، عربی اور اردو پنجابی ادب سے بھی ان کا ایک تعلق تھا. جی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں گھر بے شک کچے ہی ہوتے تھے، جی لیکن گھر کے کمروں میں والد صاحب اپنے خوبصورت خط کے ساتھ جو بھی اچھا شعر ہوتا وہ ایک کاغذ پر لکھ کر لگا دیا کرتے تھے. کوئی اچھا قول ہوتا وہ لگا دیا جاتا. جی. تو کتنی ہی حدیثیں اور کتنے ہی اقوال اور کتنے ہی اچھے شعر میں نے سوتے جاگتے ان دیواروں میں سے یاد کیے جو والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھے. ہماری چائے اور سموسے بھی آ گئے ہیں، چائے ڈاکٹر صاحب کو رکھ دیں. تھینک یو. یہ ہمارا پروگرام بیٹھک کے انداز میں ہوتا ہے. جی یہ چائے ہمارے ساتھ چلے گی، سموسے آپ کے ساتھ چلیں گے. میں پنجابی ناشتہ کرتا ہوں. اچھا. پنجابی ناشتے کا وہ رات تک کافی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ پھر بے فکر ہو کر جہاں بھی جائے وہ اپنا دن آرام سے گزار سکتا ہے. اچھا فرما رہے تھے کہ والدین جو دیوار پہ لکھے ہوئے شعر تھے نا، جی تو ظاہر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس وقت ٹی وی اور اس طرح کی دیگر چیزیں تو مصروفیات کے نہیں ہوتی، تو پھر انہی چیزوں کو وہ دیکھ دیکھ کے یاد کر لیا کرتے تھے اور وہ کبھی نہ کبھی دہراتی بھی رہتے تھے. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری گلی میں، اور ہر گلی میں اب تو فقیروں کے انداز بدل چکے ہیں، اور لیکن ایک فقیر جو ہے نا وہ گدڑی کا لباس پہنے ہوئے اور ایک لمبا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور سندھ میں جو کتے ہیں وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں اور پیچھا نہیں چھوڑتے کسی کا. تو یہ منظر میں نے سینکڑوں بار دیکھا کہ وہ فقیر داخل ہوتا اور کتا اسے دیکھ کے بھونک رہا ہے، اسے ڈرا رہا ہے، اور وہ اپنے حال میں مست صدا لگا رہا ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، اور اپنی عصا سے کتے کو ہٹاتا رہتا. تو اسی عرصے میں نے یہ فارسی کا شعر جو عرفی ایران کے بڑی معروف شاعر ہیں ان کا وہ یاد کیا ہوا. تو اس وقت معنی نہیں آتا تھا، لیکن جب معنی پتہ چل گیا تو پھر منظر اور معنی اکٹھے ہو گئے. تو عرفی فرماتے ہیں کہ عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنت رزق گدارا. کہ عرفی تو رقیبوں اور دشمنوں کے شور شرابے سے پریشان نہ ہو، ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کا رزق کم نہیں ہوتا. تو یہ منظر گلی میں دیکھتے تھے اور شعر
وہاں پڑھتے تھے جی تو واقعی شعر کا معنی سمجھ میں آ جاتا. ٹھیک ٹھیک. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان وہاں سے ہم نے سیکھنا شروع کی. ٹھیک ٹھیک. پھر اتفاق سے جو ہمیں استاد ملے ان میں سے بیشتر کا تعلق دلی سے تھا, ٹھیک ہے. چند ایک کا لکھنؤ سے بھی تھا. خود ہمارے اس محلے کے ایک طرف ایک بہت بڑی بستی آباد تھی جہاں جے پور کے لوگ, جی جی, تو وہ بھی نسبتاً اردو ہی سے وابستہ تھے. پھر استادوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی بھی لفظ غلط بولو جی تو فوراً اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے. اور دوسرا جو بڑا جو سبب بنا وہ یہ تھا کہ ہمارے کم از کم پرائمری اور میٹرک تک کے جو سلیبس تھے, مڈل تک سمجھ لیجیے, اس میں فارسی اور عربی کچھ نہ کچھ اس کے اندر شامل تھا حصہ. تو اردو زبان سیکھنے کے لیے یہ 3-4 زبانوں کا جاننا کم از کم ایک خاص حد تک بہت ضروری ہے. فارسی زبان, عربی زبان, ہندی سے کچھ تھوڑا بہت تعلق, اور باقی اس کے ساتھ دیگر جو زبانیں ہیں. تو اسی وجہ سے اسے اردو کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک لشکری زبان ہے. تو اس وجہ سے اس میں مختلف زبانوں کی آمیزش ہمیں اور میرے خیال لکھنؤ اور دہلی والی سائڈ سے لہجے میں جو شیرینی ہے, جی جو مٹھاس ہے, وہ بہت کم کہیں اور ملتی ہے. بالکل, اور وہ فارسی کا زیادہ کمال ہے کیونکہ فارسی کے اندر جو مٹھاس پائی جاتی ہے لہجے میں بھی اور لفظوں کے انتخاب میں. اور پھر لکھنؤ میں جو ادب آداب اور دلی کے جو انداز تھے وہ سب کے سب, لیکن سب کا تعلق بنتا ہے انسان کی شخصیت سے کہ جس گھرانے میں ادب و احترام جو ہے وہ باقاعدہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. گھر کی تربیت. ہاں, گھر کی تربیت. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں تم اور تو نہیں کہا, ہم بھی اپنے بچوں کو تم اور تو نہیں کہتے. یعنی یہ ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے اور لہجہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم اور تو میں بے ساختگی پائی جاتی ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بے ساختگی نہیں ہے, یہ اپنی بے ادبی کو تم نے ایک نیا نام دے دیا ہے, وغیرہ کچھ نہیں. اصل میں تو شخصیت کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے اس میں احترام لازمی ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے. اور آپ کے لفظ میں جو اپنائیت ہے اور جو کہہ لیں نا ادبیت ہے, بالکل, وہ تم اور تو میں نہیں ہے. اور تم اور تو میں نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, کبھی کبھار اس طرح کی نوبت آ جائے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ پھر گھر کے اندر یہ بھی ماحول موجود تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب نے بھی, دادا نے بھی, ہماری ایک پھوپھی جو تھی وہ بہت ہی پڑھی لکھی خاتون تھی, اور عربی فارسی سے تعلق اور حکمت سے تعلق اور دیگر چیزوں سے. تو ہر مغرب کے بعد کھانا مغرب کے آس پاس ہی کھا لیا کرتے تو اس زمانے میں. اب بھی ہماری یہی عادت ہے. ویسے میں اب بھی جو ہے نا وہ گھر میں جب جاتا ہوں تو ہمارا جو رات کا کھانا ہے وہ مغرب کے فوراً بعد ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور زیادہ گرمیاں ہوں, بڑا دن ہو جاتا ہے تو پھر مغرب سے ذرا پہلے بھی ہم اس کو کر لیتے. ٹھیک ہے. تو 2 وقت کا کھانا میں نے سیرت میں بھی پڑھا کہ اللہ کے رسول اس بات کو پسند کیا کرتے تھے. اکثر تو روزے سے ہوتے تھے, اور روزے میں ویسے ہی 2 وقت کا کھانا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اس روایت اور اس عادت کا فائدہ یہ ہوا کہ آدمی بہت سارے جھنجھٹوں سے خود بھی بچ گیا اور دوسروں کو بھی بچا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر وہ کھانے کی محفل جو تھی وہ ایک ادب کی محفل ہوا کرتی تھی. یعنی بزرگ کہانیاں سناتے اور پھر بچوں سے کچھ چیزیں سنتے باقاعدہ, تمام بہن بھائی کھانے کے ساتھ ہی. کھانے کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ دیر بیٹھنا ہے, مجلس میں چلنا ہے, تو اس میں کوئی شعر سنا رہا ہے, کوئی نظمیں سنا رہا ہے, کوئی کہانی سنا رہا ہے, کوئی سوال پوچھ رہا ہے, کسی سوال کے جواب. یعنی کھانے کی نشست جو ہے کھانے کے بعد بھی چلتی تھی گفتگو کے لیے. ہم نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا. تو حقیقت میں پھر ایک تیسرا جو واقعہ میری زندگی میں جس نے مجھے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ چلا دیا, وہ 79 کی بات ہے. پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا میں. تو اسی دوران ریڈیو پاکستان لاہور سے مجھے کچھ پروگراموں کے لیے آفر کی گئی. ٹھیک ہے. آواز اللہ تعالیٰ کی دین تھی, ماشاءاللہ. فارسی عربی نے اس کو تھوڑا بہت نکھارا ہوا تھا, تو ادب آداب کا لحاظ ویسے ہی کرتے تھے. تو 79 سے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوں ماشاءاللہ. اور ابھی تک حی علی الفلاح کے پروگرام بھی نشر ہوتے تھے.
ماشاء اور اللہ. نہیں بھائی، ایک بڑی اچھی بات مجھے جو میسر آئی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی کہ اس زمانے میں ریڈیو میں جو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے جی جی وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے. یعنی اس دوران بھی جی جی کوئی پروگرام میں نے کیا ہے، کوئی لفظ اس میں آگے پیچھے کرنا ہے، جملے کی ترتیب صحیح بنانی ہے، تو وہ وہاں کے پروڈیوسر باقاعدہ بتایا کرتے تھے کہ اس کو یوں بولا جائے، یہاں پاز رکھا جائے، کس لفظ کی ادائیگی یہ زیادہ بہتر ہے مضمون کے علاوہ. مضمون تو اس کے ساتھ ہے نا کہ آپ یعنی نے اس جو دور میں معلومات، جو پروڈیوسر تھے جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے، خود عالم ہوتے تھے. بالکل عالم ہوتے جس طرح آج کل پبلشر ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پرانے پبلشر بذات خود عالم ہوتے تھے، بذات خود عالم ہوا کرتے تو ان کو پتہ ہے کہ کتاب چھاپنی کیسے ہے. اسی طرح جیسے آپ پروڈیوسر فرماتے ہیں، اب تو آج کل ٹیکنیکل والے ایکسپرٹ ہیں، باقی تو کچھ نہیں پتا. باقی زبان کا وہ لحاظ نہیں رکھا گیا، اور کچھ ہم نے جو ہے نا وہ کچھ اور کلچرز کی بنیاد پر جو ہے وہ، یعنی ایک زمانے میں ہماری اردو میں انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا. اگر کوئی استعمال کرتا، اب بھی اگر پرانے ڈرامے دیکھیں نا آپ ٹی وی کے یا ریڈیو کے سن لیں آپ، ڈراماٹائزیشن جو ہوتی تھی تو اس میں یعنی زبان کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے، اس کی اپنی ووکیبلری کا، اس کے اپنے کہہ لیجیے اس کو انداز بیان بھی اس میں ایڈ ہو جائے. اس میں نہیں، میں ایک چیز کا اضافہ میں ضرور کروں تاکہ نوجوان جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے، کیے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت اور بے تحاشا یہ نہیں ہونے چاہیے. ایز اے فیشن کے طور پر، ایز اے فیشن اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں زبانوں کا ایک سلیقہ ہے اور ایک فطرت ہے. سلیقہ اور فطرت میں تھوڑا سا فرق ہے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہی زبانیں، دنیا کی ساری زبانیں ایک دوسرے سے مل کر بنی ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے میں خود بخود داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی دوری قریبی سے کہیں نہ کہیں رشتہ داری، کہیں نہ کہیں رشتہ داری اس کی بن جاتی ہے، اور اس نے اس کا حصہ بننا ہی بننا ہے. تو جو لفظ فطری انداز میں کسی زبان کا حصہ بن جائے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم اردو میں عربی، فارسی، ہندی، حتیٰ کہ پنجابی اور پشتوں میں نے بے شمار الفاظ پنجابی کے دیکھے جو اس کا حصہ ہیں. فارسی کے تو ہیں ہی، لیکن پنجابی کے بہت سارے الفاظ. تو یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. لیکن جو ان نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زبردستی اس میں دیگر الفاظ اس لیے گھسیڑے کہ وہ یہ گمان کرے کہ اب میں پڑھا لکھا سمجھا جاؤں گا، اپنے امپریشن کو امپروو کرنے کے لیے زبان کا بیڑا غرق کر دیں کہ میں نے پورے جملے جو ہے وہ انگریزی کو اس کے اندر ڈال دیے. دیکھیے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے ججز فیصلہ جو کرتے ہیں اور رپورٹس جو لکھی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ٹاکرز جو ٹی وی پہ آتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں سبھی کے سبھی کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ویسے ہی بہت کم ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے جسے اردو نہیں آتی، انگریزی جاننے کے حوالے سے تو بہت دور کی بات، لیکن پھر بھی پورے کے پورے جملے اور پیراگراف انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں، گفتگو اردو میں چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزی کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک نیچرل انداز میں ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن ہر کوئی سمجھتا ہے، کے انگریزی بولنے والا یا نہ بھی نہ بولنے والا، جیسے سوری کا لفظ ہے، جیسے سوری کا لفظ ہے، اور بالکل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک دوسری ضمناً بات بھی عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. میں نے قرآن مجید میں یہ بات پڑھی، اچھا لولی، کہ دنیا کی تمام زبانیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نے خود یہ کلیم کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر جب میں نے لسانیات کا شعبہ اختیار کیا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی اسکالر یہ کلیم کرے کہ یہ میں نے بنائی ہے، اس کا موجد فلاں ہے. اشیاء کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سائنسدان اس کا موجد ہے. زبانوں کا موجد صرف اللہ ہے. کوئی طبقہ بھی نہیں ہے، کوئی جماعت بھی نہیں ہے، کوئی گروہ بھی نہیں ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی زبان کب اس کا حصہ بن جائے گی اور کب کون سی کس زبان کا حصہ بن جائے گی. ہمارے آباء و اجداد ان کے بارے میں سنا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سمرقند سے تعلق رکھتے تھے، نہ جانے ان کی زبان کیا ہوا کرتی تھی. اب جو ہے وہ ہم اس علاقے میں کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے،
تو یہ زبانوں کا جو تغیر ہے یہ نیچرلی ہوا خود بخود. آپ کسی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں رہتے رہتے وہ زبان آپ کی زبان بن جاتی ہے. وہ پیشہ جو آپ نے اختیار کیا وہ پیشہ آپ کا پیشہ بن جاتا ہے. اس لیے دنیا میں نہ زبان پہچان کا ذریعہ ہے اور نہ پیشہ پہچان کا ذریعہ ہے. محض بندے کا اپنا نام ہے اور باقی اس کے اخلاق اور اعمال ہیں. وہ اس کے پہچان کا ذریعہ ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا، اگر سننے والوں کے لیے اگر یاد ہو ریفرنس یا یہ سورہ روم کی آیات میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ جو ہے نا اختلاف السنتکم والوانکم، مجھے ایگزیکٹ اس کا ٹھیک ہے، لیکن سورہ روم میں یا آپ کو یہ آیت میں یہاں پہ ویڈیو میں اس جگہ پہ وہ ایڈ بھی کر دوں گا تاکہ دیکھنے والے اگر اپنے ذوق کے لیے دیکھنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جمپ کرتے ہیں عربی لٹریچر کی طرف. وہ میری اپنا بھی شوق اس لیے تھا کہ جب ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جی میں ساتھ چائے بھی لیتا ہوں، جب ہم عربی لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اکثر میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ عربی لٹریچر پڑھنے سے اسلام کو سمجھنے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا عربی لٹریچر بذات خود ہے کیا چیز ہم پڑھیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ایز اے ہابی کے طور پہ کہ عربی تمدن کو، عربی لٹریچر کو پڑھیں تو وہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام کو سمجھنے میں کیسے رہنمائی مل سکتی ہے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ. تو پہلے تو ارشاد فرمائے نا کہ عربی لٹریچر ہے کیا، بیسیکلی کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کو پڑھنے کا یا اس فیلڈ میں جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے تعمیر شخصیت کے حوالے سے بھی اور اسلام کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے بھی. اس میں نا دو چیزوں کا اگر ہم پہلے الگ الگ جاننے کی کوشش کریں اور پھر ان دونوں کو اکٹھا دیکھیے. عربی ادب بنیاد نہیں ہے، عربی بنیاد ہے. مطلب یہ ہے کہ ادب اور زبان یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور زبان اس کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور ادب اس کا عروج، اس کی پیک، اس کا ترقی یافتہ ایک ورژن ہے. اس لیے زبان جو ہے نا یہ سب سے پہلے ذریعہ بنتی ہے کسی بھی علم کو حاصل کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے تھے. ابتدائی ان کے مخاطبین جو تھے وہ عرب کے لوگ تھے، تو اس لیے عربی زبان ضرورت بن گئی ہماری. تو جس نے قرآن سمجھنا ہے اسے عربی زبان جاننا چاہیے. جس نے قرآن کا عالم بننا ہے اس کے لیے تو فرض ہے عربی زبان کے بغیر وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، یا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں، اگرچہ ہمارے ہاں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے علماء موجود ہیں جو عربی زبان سے اس طرح واقف نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں اور انہیں علماء میں شامل کیا جاتا ہے. یہ غلط فہمی بھی ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی. ہم نے ایک ظاہری شکل و شباہت اور بود و باش، یعنی جس کے سر پہ امامہ ہے، جس کی ظاہری شکل جو ہے وہ اس طرح دکھائی دے تو ہم اسے علامہ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں یا عالم کہتے ہیں. حالانکہ علم کا تعلق اس ظاہری بود و باش سے نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے بچپن میں ایک لطیفہ پڑھا تھا شاید نصیر الدین کا. یہ ملا نصیر الدین جو ہے یہ بیسیکلی ازبکستان کے علاقے اور بخارا کے آس پاس کے کسی علاقے میں رہتے تھے. اور اب بھی اگر آپ بخارا میں جائیں، بخارا جو شہر ہے وہاں ایک بہت بڑا چمنستان ہے یا ایک پارک ہے، تو وہاں ملا نصیر الدین کا اسٹیچو موجود ہے وہاں پر. تو اس کے بارے میں نے لطیفہ پڑھا تھا کہ کوئی بندہ آیا دیہاتی اور ملا سے کوئی سوال پوچھا، تو ملا نے سر ہلا کے کہا کہ مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا ماما سر پہ رکھا ہوا ہے اور جواب نہیں آتا. تو اس نے اپنا ماما سر سے اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا. کہا کہ اچھا اب تمہیں آتا ہے جواب. یعنی امامہ رکھنا یا پگڑی باندھنا یا ٹوپی رکھنا یا کوئی خاص بود و باش اختیار کرنا، اس کا تعلق علم سے نہیں ہوتا. اس کا ایک ظاہری کلچر ہے، ثقافت ہے. اپنے اپنے علاقے میں جس علاقے میں جاؤ اس علاقے کے لباس موسم کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے اختیار کرتا ہے آدمی. تو اس اعتبار سے جو شخص بھی اسلام کا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو اسے عربی زبان سے واقف تو ہونا ہی چاہیے. یہ طالب بھی ہوگی. یہ طالب ہوگی.
اچھا اس الف بے کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ مجھے ہمارے اپنے ایک استاد کا جو ہے وہ مزاح ان کا حصہ تھا اور ادب ماشاء اللہ، خود ان کا اپنا یہ عمل بھی اور شاید کوئی مرحلہ ایسا آیا پنجاب یونیورسٹی میں اس زمانے میں، جب کہ میں بات کر رہا ہوں، میں پڑھتا بھی تھا اور وہ پڑھاتے تھے، خیرات ابن رسا وہ ہوا کرتے تھے ہمارے وائس چانسلر۔ اوکے، تو ایک دفعہ استاد جو تھے، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 79 لگ بھگ اس تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، برکت دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن ہو گئے ایک بات پر بحث ہو رہی تھی کہ اسلامیات کے جو اساتذہ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عربی زبان بہت ضروری نہیں ہے، اسلام کے ترجمے ہو چکے ہیں قرآن کے، حدیث کے، اور خیرات ابن رسا جو ہیں وہ بھی اس مجلس میں ہمیشہ چیئر کرتے تھے۔ 3-4 دن کی اس گفتگو کے اختتام پر ہم زور لگا رہے تھے کہ عربی کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اور وہ لگا رہے تھے کہ نہیں، عربی کے بغیر بھی ہم اسلام سیکھ سکتے ہیں۔ تو ظہور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خیرات ابن رسا وائس چانسلر سے یہ کہا کہ سر مجھے نا کل ایک ایسا بندہ ملا ہے جو اپنے آپ کو شیکسپیئر کا ایکسپرٹ کہتا ہے۔ تو خیرات صاحب عربی انگریزی ادب سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کہاں ہے وہ، ملائیں اس سے۔ ظہور صاحب نے کہا کہ سر وہ ملاؤں گا تو صحیح آپ کو، لیکن ایک بڑی عجیب حیرت کی بات ملی کہ اسے انگریزی نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیکسپیئر کا ایکسپرٹ ہے اور انگریزی نہیں آتی۔ تو میں نے اپنا ہتھوڑا چلا دیا بقول ظہور صاحب کے، میں نے کہا کہ بس ایسا ہی ہے کہ جیسے اسلام آتا ہے لیکن عربی زبان نہیں آتی، قرآن آتا ہے عربی زبان نہیں آتی۔ صحیح بات۔ تو اس اعتبار سے جو اسلام میں جو پہچان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض نہیں کیا، لیکن اس کو بہتر سمجھا ہے کہ جو اسلام سمجھنا چاہتا ہے تو اسے قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے تو عربی زبان آنی چاہیے، سیرت پڑھنا چاہتا ہے تو عربی زبان آنی چاہیے، حدیث پڑھنا چاہیے تو عربی زبان پڑھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے عربی زبان کا جاننا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ادب کسی بھی زبان کا عروج، اس کا کمال، اس کا جمال وہاں پر اس کو نظر آئے گا، کیونکہ زبان جو ہے یہ صرف لفظوں کا معنی جاننے کا نام نہیں ہے کہ مجھے ان تمام لفظوں کے معنی آتے ہیں یا مجھے ان تمام چیزوں کے نام آتے ہیں، یہ اس کا ابتدائیہ ہے۔ ادب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سا لفظ کہاں کس طرح استعمال کرنا چاہیں گے۔ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں بعض اوقات مقام بدل جائے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں میں کس طرح اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے جب ادب کے بارے میں عربی ادب میں پڑھنا شروع کیا تو ایک لفظ نے اتنا بڑا گیٹ کھول دیا، اتنا بڑا دروازہ کھول دیا کہ پھر مجھے ادب کا معنی سمجھ میں آیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سننے والوں کے لیے ایک بڑی دلچسپی والی بات بن جائے گی، اور جتنے بھی ادب پڑھنے والے لوگ اگر وہ اس کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ بہت ساری بنیادی باتیں نہیں جانتے۔ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مأدبہ۔ مأدبہ دسترخوان کو کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ادب کا لفظ یعنی یہ مأدبہ سے اخذ کیا گیا ہے، اور جیسے ہی کوئی دسترخوان کے بارے میں سوچتا ہے تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان نہیں ہوتا، دسترخوان کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ کسی مہمان کو جب بلائیں تو جہاں اچھے کھانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے وہاں اچھے برتنوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے، وہاں اچھی جو ہے نا وہ سٹنگ جو ہے نا نشست کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں مہمان کو احترام کے ساتھ بٹھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خوشبو کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کیا چیز کب کس طرح پیش کرنی ہے، کس لحاظ سے پیش کرنی ہے، تو ان تمام چیزوں کا نام مأدبہ ہے۔ تو بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی بھی زبان میں ہر ڈش کو اٹھانے کے لیے چمچ بھی الگ ہوتا ہے، چمچ الگ ہونا چاہیے، تو ہر لفظ کو استعمال کرنے کے لیے ذوق بھی الگ ہے۔ بالکل اس کا
تو جہاں آپ ایک اچھا مضمون پیش کرنا چاہتے ہیں جی جی تو مضمون ہو گیا کھانا، جی ٹھیک ہے. لیکن اس مضمون کو پیش کرنے کے لیے جو لفظ آپ منتخب کرتے ہیں یہ لفظ ہو گئے برتن. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ان ہے. لفظوں کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہو گیا ادب احترام. ٹھیک. آپ کسی مہمان کو بلائیں اور اسے کہہ دیجیے شروع کرو بھائی. ہاں یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے. آپ کتنا کھاؤ گے یہ بھی کھانے کے درمیان میں کہا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی شخص جسے عزت احترام دیا جاتا ہے اسے صرف کھانے کی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، اسے اس مہمان جو میزبان ہے اس کے ادب آداب سے بھی تعلق ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی بات سن کے جو میرے ذہن میں آیا کہ لفظوں کے ساتھ مہمان نوازی جی کرنا اور مہمان نوازی کے طریقے کو ادب کہتے ہیں. بالکل بالکل اسی طریقے سے. اس اعتبار سے جب ہم عربی ادب کی بات کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید کا جمال نظر آتا ہے. عربی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کا معنی سمجھ میں آتا ہے. لولی. ٹھیک ٹھیک. یہ معنی سمجھ میں آ گیا کہ نماز پڑھو یہ فلاں کرو یہ فلاں کرو. لیکن اس کا جو جمال اور حسن ہے وہ ادب کو پڑھنے سے آتا ہے. اب دیکھیے آپ غور کیجئے قرآن مجید کی ایک آیت، دنیا میں میاں بیوی کا تعلق کسی گھرانے کی اساس اور بنیاد ہوا کرتا ہے. جی بالکل. اب اس کو واضح کرنے کے لیے بے شمار لیکچرز بے شمار کتابیں لکھی گئیں. جی بالکل. قرآن مجید کی ایک آیت نے سارے مضمون کو اکٹھا کر دیا اور فرمایا کہ میاں اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے میاں کے لیے لباس ہے. اب یہ لباس ہے نا یہ پورا مضمون مکمل کر دیتا ہے، جس میں موسموں سے بچانے کا یعنی خطروں سے بچانے کا وہ بھی اہتمام موجود ہے. لباس بندے کی شخصیت کا اظہار کرتی ہے، اس کا احترام، اس کا مقام. ایک زمانے میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بدقماش آدمی ہے. قماش عربی زبان میں کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی کپڑے کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم بندے کی شخصیت کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے گنڈا آدمی ہے، یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے. ہمارے گاؤں کا استاد اس گاؤں کا سب سے زیادہ صاف ستھرا انسان ہوا کرتا تھا. مسجد کا جو مولوی صاحب ہوا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ صاف ستھرے ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ دونوں کا پیشہ جو ہے وہ ایک ایسا احترام والا تھا کہ جس کا اظہار لباس کے بغیر نہیں ہونا. اس وجہ سے وہ اپنے لباس کا، اپنے چلنے پھرنے کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ کرتے تھے. میں نے بیسیوں مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ استاد صاحب جو ہیں وہ ماسٹر صاحب آ رہے ہیں تو دکاندار نے جو ہے وہ اپنی کرسی کو اپنے رومال سے صاف کر کے پھر انہیں بٹھایا کرتا تھا کہ ماسٹر جی آئے ہیں. تو احترام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری لباس سے بھی ہوا کرتا ہے. بالکل ایسا. تو اس اعتبار سے ادب پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ اس مضمون کے حسن اور جمال کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی گہرائی. یعنی ادب پڑھنے والا بے ادب نہیں ہو سکتا اگر اس نے صحیح طرح سے پڑھا. بالکل بالکل وہ ہو نہیں سکتا اس طریقے سے. اور قرآن پاک کی عظمت کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جو ادب سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. ابھی ہم قرآن پاک کو جیسے پڑھتے ہیں روٹین میں تلاوت کے ساتھ بھی، معنی اور مفہوم کے ساتھ بھی، تو وہ علم میں اضافہ ضرور کرتے ہیں. اگر جب آپ ادب سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس علم کو اپنانے کا یا اپنے اوپر طاری کرنے کا فن بھی آ جاتا ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ ہم ایمان کی بات کرتے ہیں عام طور پر، اطاعت کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن بار بار محبت کی بات کرتا ہے. یعنی ایمان اور اطاعت کے ساتھ محبت لازمی جز ہے. وہ عبادت بن ہی نہیں سکتی جس میں محبت شامل نہ ہو. تو میں نے قیام رکوع بے شک اچھے طریقے سے کر لیا ہو، لیکن وہ چاہت اور وہ محبت اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ میں جو سر بر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہاں اللہ موجود نہ ہو دل میں تو نماز میں صنم موجود ہو تو پھر وہ صنم ہی کی پرستش کر رہا ہوگا، ایسے ہی چاہے وہ بظاہر رکوع سجدہ اللہ کو کر رہا ہو. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک صوفیہ کا ادب بھی ہے، یعنی صوفیہ نے کتابیں تخلیق کی ہیں عربی ادب میں، اور جو تصوف کا ادب ہے اس میں اگر تھوڑا سا کمپیریٹیولی بیان فرما دیں تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ سننے والے جب یہ یعنی عربی ادب کو پڑھیں یا صوفیہ کا جو ایک لٹریچر ہے ادب ہے اس کو پڑھیں
اور پھر اس کو قرآن پاک سے لنک کریں تو وہ تربیت کے نقطۂ نظر سے کیسے اس سے زیادہ بہتر مستفیض ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک بنیادی بات اگر ہم جان لیں جی تو جو یونیورسل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیزیں یا ٹروتھ جی یا عادات یا وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. مثلاً آپ نے تصوف کا لفظ استعمال کیا. جی جی تو اگر اس تصوف کے صحیح معنی کو آدمی جان لے جی جی تو وہ چاہے فارسی میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، ٹھیک ہے اس تصوف کا معنی ایک ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ایک ہی ہونا چاہیے. اور تصوف پر جو میں نے کتابیں پڑھی، جی فلسفیانہ بحثیں بہت زیادہ ہیں، جی جی لیکن بعض اوقات حکمت اور دانائی جو ہے وہ کوئی ایک عام آدمی اس انداز میں بیان کر دیتا ہے کہ کتابیں پڑھی کی پڑھی رہ جاتی ہیں، ایسے ہی ہیں بالکل، یا ہماری پرانی زبان میں دری کی دری رہ جاتی ہیں. تو انہوں نے ایک بات بتائی. پہلے تو میں نے ذکر کر دیا کہ محبت کے بغیر عبادت نہیں ہے. تصوف جو ہے حقیقت میں محبت کا وہ پہلو اور وہ انداز ہے جی جی جو اس کی عادت بن جائے. ایسی عادت بن جائے کہ دل بھی اس کے اندر شامل ہو، دماغ بھی اس کے اندر شامل ہو، اور انسانی جسم کے اعضاء و جوارے اس کے وہ بھی اس کے اندر، یعنی اس کے عمل بھی اس کے اندر سراپا محبت ہو جائے. سراپا محبت ہو جائے. اچھا، اس کی وضاحت بڑی آسان طریقے سے اس نے کی جی. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تصوف ہے اس کے لیے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں استعمال کیا، اور وہ ہے طریقت. جی جی. اچھا، طریقت جو ہے یہ طریقہ رسول کو کہا جاتا ہے. جی ٹھیک. اب طریقہ رسول کا لفظ جیسے ہی میرے دماغ میں، میرے کانوں میں پڑا اور دل دماغ نے سوچنا شروع کر دیا تو واقعی سیرت کا ایک ایسا جو ہے وہ جہان آباد ہو گیا اس سے کہ ہر قدم پر آپ اس میں فرض، نفل، واجب اور تعداد اور یہ چیزیں اس میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ ہیں بنیادی ریکوائرمنٹ، لیکن آدمی اس سے بہت آگے پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جی، کیونکہ دو لفظ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں پیش کیے جاتے ہیں، جی جی، جبکہ اہل تصوف جو اچھے والے، نام نہاد نہیں، جی جو اچھے والے ہیں وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا حصہ سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے جز سمجھتے ہیں. تو سمجھانے والے نے یہ سمجھایا کہ شریعت میں 5 نمازیں فرض ہیں. جی ٹھیک ہے. اور طریقت میں تہجد فرض ہے. واہ. تہجد میں وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو محبت کی بنیاد پر اس کیفیت میں ہو کہ اب اسے سویا نہیں جائے گا. نہیں، اب حاضری دینی ہے اب حاضری دینی ہے محبوب کی بارگاہ میں. بس جسے محبوب کی پاس جانے کا شوق ہو، اور اس کی حضور بیٹھنے کا، کھڑا ہونے کا، باتیں کرنے کا، آنسو بہانے کا شوق ہو، وہ طریقت کے راستے پر چل پڑا. یا جس کو محبوب چاہتا ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، اس کو خود ہی اٹھا دیتا ہے. وہ اٹھا دیتا ہے. یعنی پہلے بندے کو خود محنت کرنا پڑتی ہے، پھر وہ اٹھاتا رہتا ہے، پھر حال اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. پھر حال اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اہل شریعت کے ہاں. جیسے رمضان کا چاند نظر آیا اور جیسے شوال کا چاند نظر آیا ختم ہو گئے. جی ٹھیک ہے. لیکن اہل طریقت کے روزے چلتے رہتے ہیں. وہ پھر ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا. طریقت فنا فر رسول کا نام، فنا فر رسول کا نام طریقت. وہاں محبوب ایک ہی ہے، وہاں محبوب ایک، باقی وہ محبوب جانے اور اوپر والا محبوب والا جانے. شریعت میں زکوٰۃ 2.5% ہے. جی جی. اور طریقت میں سارا کا سارا دینا، اسوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ محبت کی بنیاد پر تھا، وہ طریقت کی بنیاد پر تھا. سیدنا علی روزہ رکھتے ہیں، جو مشہور روایت ہے ان کے گھرانے کی کہ ایک دن مسکین آیا، اپنا کھانا جو ہے پکا پکایا اس کو دے دیا. ایک دن یتیم آ گیا، پھر دے دیا. تو فقیر آ گیا، پھر دے دیا. تو یہ محبت کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے نا. شریعت میں تو یہ ہے کہ آپ آدھا اس کو دے دیں، آدھا اپنے لیے رکھیں. اپنے لیے رکھ لیں، تھوڑا سا بھی دے دیں، بے شک 2 لقمے بھی دے دیے، شریعت پوری ہو گئی. لیکن شریعت سے زیادہ طریقت اور محبت جو ہے نا، یہ تصوف کا وہ کام ہے جسے کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں.
شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں متصوف. جی. متصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی ہے تو نہیں لیکن بننے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ مستصوف ہیں، عربی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کوشش کر رہا ہے نہ ہے، ایسی بناوٹی پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو. کاروباری ہے، کاروباری قسم کا ہے. اپنا خاص شکل بنا لی، خاص طریقہ بنا لیا، یا پھر دعوے کرنے شروع کر دیے کہ ہم تو محبت میں فنا ہیں. اور محبت میں فنا کیا، وہ اس کا ابھی پہلا زینہ بھی اس نے طے نہیں کیا ہوتا. جو شریعت کے حکم پورے نہیں کر رہا وہ طریقت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو دروازہ ہی شریعت کے ذریعے، دروازہ ہی وہاں سے آ رہا ہے. بالکل. جس نے الف بے نہیں پڑھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں علم کے سارے منزلیں میں نے طے کر لی ہیں، تو یہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی لوگ اس پر خوش ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ماشاء اللہ جی، بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے. دل تو چاہتا ہے کہ یہ محفل چلتی رہے، بٹ آپ کا اسکیجول بھی بیزی، آئی نو دیٹ. مختصر یہ بتائیں، آپ کی کتابیں بھی لکھی، آپ نے ارشاد فرمایا. اتفاق سے میرا چونکہ میدان عربی رہا جی، اور اس کے بعد اردو بھی ہے الحمدللہ، تو اردو میں نے زیادہ نہیں لکھا، عربی میں نے زیادہ چیزیں لکھی. زیادہ چیزیں لکھی اردو میں. علم کے حوالے سے مقالات وغیرہ لکھتا رہا ہوں، آرٹیکلس بھی لکھتا رہا ہوں. 200-250 اس تعداد میں مختلف میگزینز، اخبارات چھپتے رہے ہیں اس میں. لیکن ایک موقع پر ایک چیز ایسی دماغ میں اٹک گئی، صحیح ہے یا غلط ہے وہ اس کا فیصلہ تو سننے والے کر سکتے ہیں. تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تالیف نہیں چھوڑی، لیکن وہ خود ایک مکمل تالیف تھے. انہوں نے اپنی زبان کا استعمال زیادہ کیا، جو ان کے اقوال تھے، جو ان کی باتیں تھیں، جو ان کا طرز عمل تھا، وہ سب کا سب آہستہ آہستہ سیرت کا حصہ بن گیا. تو اس اعتبار سے اگر کوئی چیز اچھی پڑھ لی جائے، اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا جائے، تو اسے اچھے انداز میں اگر بیان کر دیا جائے تو اس کا اثر زیادہ، اور وہ زیادہ واسٹ اور کھلے میدان میں، خاص طور پر آپ جس شعبے سے اب وابستہ ہو چکے ہیں. تو دیکھیے، ایک زمانے میں لوگ کتابیں لکھا کرتے تھے، پھر اس کے لیے قارئین تلاش کرتے تھے، اس سے پہلے پبلشرز، اور پھر کیسے اس کو آڈینس کو دیکھنا، اپروچ کرنا، سب کچھ کرنا. تو پھر بھی کتابیں ٹھیک ہے، اس کا میدان زیادہ زمانے تک چلتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کتاب ہے. اگر کتاب بھی کہتے ہیں نا صلاحیت کی محتاج ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک تو آ گیا، ہم اگر قرآن پاک کو دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح انسان لکھتا ہے، مگر آج کل کے دور میں تو یہ فیسلٹی ہے کہ جو وہ بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ زیادہ افیکٹولی اور جلدی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. اس میں اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. آپ نے پرانے ایام یاد دلوا دیے. نہیں، انشاءاللہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، اور اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.